اس سے بڑا دنیا میں اور کوئی مکاشفہ نہیں کہ وہ مر گیا تھا اور جی اٹھا ہے۔ اگر اس کی کسی کو سمجھ لگ جائے اس مکاشفہ کی تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ جی اٹھنے کے بعد جب خداوند یسوع مسیح نے اپنا تعارف پتمس کے جزیرہ پر یوحنا سے کروایا جس نے مکاشفہ کی کتاب لکھی، اس میں یسوع نے اپنے انٹروڈکشن میں کہا 1 باب کی 18 آیت میں اول اور آخر ہوں کہ میں ہی سب کچھ ہوں، میں الفا اور اومیگا ہوں، میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا۔ پہلے اس نے یہ نہیں کہا کہ میں مر گیا تھا اور اب میں زندہ ہوں، لیکن یہاں یسوع نے سٹریٹ فارورڈ کہا میں اول اور میں آخر ہوں۔ یہ میرا انٹروڈکشن ہے، میں زندہ ہوں اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ یہ ایک عظیم مکاشفہ ہے کہ وہ واقعی مردوں میں سے جی اٹھا۔ متی 28 باب اس کی 5 اور 6 آیت میں فرشتہ نے عورتوں سے کہا تم نہ ڈرو کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا، وہ یہاں نہیں ہے کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ آؤ یہ جگہ دیکھو جہاں خداوند پڑا تھا۔ فرشتے نے 2 اہم باتیں ان عورتوں سے کہیں کہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو، میں جانتا ہوں کہ تم کیوں آئی ہو۔ کس کو ڈھونڈتی ہو؟ یسوع کو جو مصلوب ہوا۔ فرشتے نے اس بات کی گواہی دی کہ یسوع مسیح مصلوب ہوا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ وہ یہاں نہیں ہے کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ اور آؤ یہ جگہ دیکھو جہاں خداوند پڑا تھا۔ اور پھر وہ فرشتہ ان کو اس غار میں لے گیا جہاں قبر تھی، اور پھر مریم اور ان عورتوں کو یقین ہو گیا کہ یسوع جی اٹھا ہے کیونکہ کفن وہاں پر موجود تھا لیکن اس کے اندر بدن نہیں تھا۔ اگر یہ حقیقت ہے جو کہ ہے بھی کہ یسوع مسیح جی اٹھا ہے تو پھر آپ کی زندگی میں یسوع سے اہم کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ خدا کے لیے اب جو سب سے اہم چیز ہے وہ یسوع مسیح ہے۔ اگر وہ واقعی جی اٹھا تو پھر ہماری زندگی کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ اگر ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارے لیے ابھی یسوع مسیح قبر میں ہے یا وہ ابھی صلیب پر ہے، لیکن اگر وہ جی اٹھا ہے تو وہ کائنات کی سب سے عظیم ہستی ہے۔ آپ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں، آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں، یہ خودکشی کے برابر ہے، آپ اس کو فراموش نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب اگر یسوع جی اٹھا ہے تو آپ کی سب سے بڑی ضرورت یسوع مسیح ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ جب آپ خداوند کی پیروی کرتے ہیں تو وہ آپ کی زندگی اور آپ کے حالات کو تبدیل کر دے گا۔ اور اگر یہ بات سچ ہے ہمارے ایمان کے مطابق کہ یسوع مسیح جی اٹھا ہے تو پھر 18ویں آیت میں جو کچھ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں یہ بھی حقیقت ہے۔ یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ اس نے یہ دعویٰ کیا کہ کل اختیار میرے پاس ہے، آسمان کا بھی اور زمین کا بھی۔ 20ویں آیت میں وہ ایک اور دعویٰ کرتا ہے اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ تم جہاں بھی جاؤ گے، جہاں بھی رہو گے، تمہارے جیسے بھی حالات ہوں گے میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ شاید لوگ تمہیں چھوڑ دیں، تمہارے خاندان کے لوگ تمہیں چھوڑ دیں، لیکن میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ میں کبھی تجھ سے دستبردار نہیں ہوں گا، میں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اور دیکھو کا مطلب کہ غور سے سنو، میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ مسلسل تمہارے ساتھ ہوں، دن کو بھی، رات کو بھی، خوشی میں بھی، پریشانی میں بھی، بیماری میں بھی، مصیبت میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ 18ویں آیت سے دیکھتے ہیں کہ خداوند فرماتے ہیں آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ کس نے مجھے یہ اختیار دیا ہے؟ کس کے پاس تھا؟ خدا باپ کے پاس۔ اس نے یہ اختیار مجھے دیا ہے۔ تمام اختیار آسمان اور زمین یہ چیز شو کرتی ہے، کل کائنات ہر ایک چیز پر یسوع کا اختیار ہے۔ اس لیے وہ قومیں جو یسوع کو قبول کرتی ہیں، اس کی عزت کرتی ہیں، ان کے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ ان تمام بڑی بڑی چیزوں پر اختیار رکھتا ہے تو وہ آپ کی زندگی پر بھی اختیار رکھتا ہے۔ صحت اور شفا کا اختیار اس کے پاس ہے، کامیابی اور ناکامی کا اختیار اس کے پاس ہے، زندگی اور موت کا اختیار خداوند کے پاس ہے۔ آمین۔